ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید۔ جن ویورس نے بھی جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں کہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کینسر کے ایک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، جس کو ہم ریڈیو سرجری کہتے ہیں، اور جو اس مشین سے کی جاتی ہے اس کا نام رکھا گیا ہے سائبر نائف۔ اور پروفیسر طارق محمود صاحب جو کہ سمجھ لیجئے کہ اس پورے پروجیکٹ کے کرتا دھرتا ہیں، اور پاکستان میں اس مشین کو لانے کا صحرا بھی ان کے سر جاتا ہے، کیونکہ 40 سے 50 کروڑ کی مشین ہے۔ اس ٹریٹمنٹ پہ لاکھوں روپے کا خرچہ سیشنز پہ آتا ہے، لیکن اچھی بات اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ فری ٹریٹمنٹ آفر ہو، جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اور جو افورڈ کر سکتا ہے وہ $1000 اس کے چارجز ہوں گے، لیکن جو افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ یہ بالکل فری ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے جو سکسیس ہیں ٹریٹمنٹ کے وہ کتنے ہیں؟ دیکھیے، میں نے کہا نا کہ اس وقت جب کسی مریض کو کینسر ہے، سالڈ ٹیومر ہے برین یا اسپائن میں، اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہ سرجری کرا لے، ریڈیو تھراپی کرا لے، کیمو تھراپی کرا لے، یا گیما نائف کرا لے، یا سائبر نائف کرا لے۔ ان کو جب کمپیئر کریں گے تو سائبر نائف از دی بیسٹ موڈیلٹی، اور یہ بات جو ہے سائنٹیفکلی آپ کو بے تحاشا جرنل سے پروف ہو جائے گی۔ بٹ چونکہ اس کا کاسٹ آف ٹریٹمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہر بندہ اس کو ابھی تک افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو اس وجہ سے نمبر آف پیشنٹ سائبر نائف کے کمپیئر ٹو ادر کم ہے۔ اسی طرح پروسٹیٹ کے اندر جب آپ اس کو بریکی تھراپی سے کمپیئر کریں گے، ریڈیو تھراپی سے کمپیئر کریں گے، یا باقی جو آپشنز ہیں، تو دس از کنسیڈرڈ ٹو بی اے بیسٹ موڈیلٹی، بٹ اگین کاسٹ بہت زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اس میں پیشنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، سائبر نائف کے اندر مریض نے آ کے اس سے پہلے بایوپسی ہوئی، وہ ساری چیزیں جو بھی ہوئیں وہ ہو گئیں۔ اس کے اندر چونکہ ہم جنرلی اسٹیج 1 اور 2 کی بات کرتے ہیں، تو یہ مریض وہ ہوتے ہیں جو چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز مریض آئے گا، مریض نے ایک کاؤچ کے اوپر لیٹنا ہے، نہ اس کو کوئی انجیکشن لگنا ہے، نہ اس کو کوئی بیہوشی دینی ہے۔ مریض چلتا ہوا آئے گا، صرف اس کو ٹیبل کے اوپر 2 گھنٹے کے لیے لیٹنا ہے، اور اس کے گرد یہ سائبر نائف کی جو مین بیوٹی اور اسٹرانگ پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے اتنا مہنگا ہے، وہ اس کا روبوٹ ہے۔ یہ بیسیکلی ایک روبوٹ ہے جو مریض کو ہر طرف سے 360 ڈگری ریڈیشن سے گھوم کے اس ٹیومر کی ٹارگیٹڈ کلنگ کرے گا ود سب ملی میٹر ایکوریسی۔ مطلب اس کی جو پریسیجن ہے وہ 0.7 ملی میٹر کی اس کی ایکوریسی ہے، جس سے یہ ٹیومر کو ہٹ کر سکتا ہے۔ تو ٹیومر سے کیا ہوگا پھر؟ وہ تو یہ ٹیومر کی اپوپٹوسس ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گا ٹیومر، اور بس مریض آئے گا 2 گھنٹے لیٹے گا، یا 1 2 3 دن کے لیے آدھا پونا گھنٹہ جو بھی ٹائم ہوگا آ کے لیٹے گا اور واپس چلا جائے گا۔ مطلب یہ اب یوں کہہ لیں کہ آپ گولف کھیل کے آئیں 9 ہولز، اور اس کے بعد جا کے 9 ہولز کی پروسٹیٹ کی ریڈیو سرجری کرا کے واپس جا کے کھیلیں، یا رات کو آپ مریض شاپنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی قسم کا کوئی انجیکشن، کوئی بیہوشی اس کے اندر نہیں ہے، کوئی امیڈیٹ سائیڈ افیکٹ نہیں۔ کافی ہوگا؟ یہ ڈپینڈ کرے گا مریض کے ٹیوبر کی سائٹ کے اوپر۔ کسی کو 1 سیشن 1 to 5 سیشنز ہوتے ہیں دینے کو، ایک ہی سیشن میں ساری ڈوز دی جا سکتی ہے، لیکن ابھی جو نیا لٹریچر آ رہا ہے اس میں یہ کہتے ہیں اگین ٹو فردر ریڈیوس دی انجری ٹو ہیلدی ٹیشو، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو فریکشنیٹ کر دیں، 2 یا 3 دن کے اندر دے دیں، بٹ مریض کو کچھ نہیں کرنا، کوئی تکلیف تمام نہیں لوگ ہوگی۔ جو کہ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کو سائبر نائف کو پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن جی کو اگر سپورٹ کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں، پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن ایک بہت، ہمارے جو ادارہ ہے، ہمارے چیئرمین ہیں زاہد بشیر صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی مشتاق چھاپرا، یونس بنگالی، سعد امان اللہ، یہ بہت ریپوٹیبل نام ہے سٹی کے اندر اور اس سے باہر بھی۔ ان کا ادارہ 1990 سے جے پی ایم سی کے اندر سرو کر رہی۔ آئیں جے پی ایم سی میں پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کے آفس میں آئیں اور ہمیں کنٹریبیوٹ کریں۔ کس جگہ پہ پیشنٹ؟ جے پی ایم سی میں گیٹ کے اندر جب انٹر ہوں گے تو رائٹ سائڈ پہ پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کا آفس ہے، کسی سے پوچھ لیں، یا یہ آئیں اور سائبر نائف کی بلڈنگ میں آئیں اور سائبر نائف کو بھی دیکھیں، اور ہمیں یہ وعدہ کر دے انڈیویجول کہ ہر سال 1 مریض کا کینسر کا علاج میں کرا دوں گا۔ تو انشاءاللہ اگر ہمارے 1000 ممبر جیسے ہی پورے ہو جائیں گے تو ہمیں یہ تسلی ہوگی کہ اب ہمیں کسی قسم کی کوئی اس کے لیے فنڈ ریزنگ نہیں کرنی، اب دوسرے پروجیکٹ پہ۔ پروفیسر طارق محمود صاحب، بہت بہت شکریہ آج آپ اس پروگرام میں آئے، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ یہ جس کام کا آپ نے سوچا ہے، ماشاءاللہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، آپ نے سوچا تھا لیکن نیت آپ کی اتنی اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا، اور ہماری دعا بھی ہے اور ہمیں یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ شہزاد، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا بھی۔ آپ ہمیشہ ہمارے لیے بہت، آپ نے پہلے بھی جیسے پروگرام کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب ہمارا یونٹ آپریشنل ہوتا ہے تو آپ اس کام میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ ناظرین، جس نے
ایک انسان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہم سب نے جانا ہے نا. 2 آپشن ہیں, وہاں جائیں گے. ایک آپشن ہے کہ شرمندہ کھڑے ہوں گے, ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ یہ گناہ کیے ہیں, اور ہم وہاں کہیں گے ہاں بھی یہ کیا. اور ایک آپشن ہے کہ وہاں پہ جا کے اطمینان سے کھڑے ہوں اللہ کے پاس کہ یس میں دنیا میں کچھ کر کے آیا ہوں. اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں, جانور بھی جی رہے ہوتے ہیں اپنے لیے. یہ جینا کوئی جینا تھوڑی ہے. جینا تو وہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کر کے جائیں. ڈاکٹر طارق محمود صاحب, پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے جو ممبرز ہیں, وہ تمام لوگ, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس یہ کہ ان جیسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جتنا کامیاب کرے, ان کو سرفرازی دے, ان کو مزید ہمت دے کہ یہ کام کرتے چلے جائیں. اور ہم سب کو بھی, ہم سب بھی شامل ہو سکتے ہیں نا. صرف یہ لوگ اپنی عاقبت تھوڑی اچھی کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ بھی چاہتے ہیں نا. تو ہم لوگ ان کو سپورٹ کریں, لوگ ان کو ساتھ جائیں. آپ سائبر نیف جا کے خود دیکھیں, پہلے جناح ہاسپٹل کے اندر جائیے, وہاں جا کے دیکھیں کیسا پروجیکٹ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو پلیز میری درخواست ہے پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کو اور پروفیسر طارق محمود صاحب کے جو پروجیکٹ ہے اس کو ضرور سپورٹ کیجیے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس پروگرام تعلق کوئی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو مجھے آپ ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv یا فیس بک پہ جا کے, بڑی آسان ہے, کلینک آن لائن لکھیں اور اپنے فیڈ بیک سے, اپنی ڈیمانڈ سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.